دوسرے اداروں کے مطابق کیا جائے۔ ٹیکس کریڈٹ میں کمی اور ٹیکس سال 2019 کے بعد اس کا خاتمہ۔ اس وقت ایسے تمام صنعتی ادارے جو توسیع، وسعت، بیلنسنگ، ماڈرنائزنگ اور تبدیلی کے لیے مشینری خریدنے کی پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، انہیں مشینری کی قیمت خریدنے کے 10% کے برابر ٹیکس کریڈٹ کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹیکس کریڈٹ کی اس سہولت کو فائنانس ایکٹ 2010 کے ذریعے متعارف کروایا گیا تھا اور یہ 30 جون 2015 تک دستیاب تھی۔ اگرچہ یہ سہولت پہلے ہی اپنی افادیت کھو چکی تھی، پھر بھی سابقہ حکومت نے اس میں 2021 تک توسیع کر دی تھی۔ ڈیٹا کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹیکس کریڈٹ کا دعویٰ کئی ایسی کمپنیوں کی طرف سے بھی آیا ہے جو ان مراحل کے بغیر بھی مشینری پر یہ سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ تجویز ہے کہ ٹیکس سال 2019 کے لیے ٹیکس کریڈٹ کو مشینری کی قیمت خرید کے 10% سے کم کر کے 5% کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کریڈٹ کو ختم کر دیا جائے۔ تاہم اس کریڈٹ کی براڈ فارورڈ ایڈجسٹمنٹ جاری رہے گی اور صنعتوں کو انیشل ڈپریسیشن کی سہولت بھی میسر رہے گی۔ مقامی رائلٹی پر ٹیکس کی واپسی۔ کسی بھی نان ریزیڈنٹ شخص کو رائلٹی کی رقم کی ادائیگی پر ود ہولڈنگ ٹیکسز کی کٹوتی کی جاتی ہے، تاہم کسی ریزیڈنٹ شخص کو رائلٹی کی رقم ادا کرنے کی صورت میں ایسا ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں کاٹا جاتا۔ اب مقامی اداروں کی نمود و ترقی میں اضافہ ہو گیا ہے جو کہ رائلٹی سے آمدن حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایسے افراد کی حقیقی آمدن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے یہ تجویز ہے کہ رائلٹی کی مجموعی رقم پر 15% کی شرح سے ریزیڈنٹ افراد سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی جائے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس کے نظام کی درستگی۔ فی الحال غیر منقولہ جائیداد پر کیپٹل گین کی جائیداد رکھنے کی مدت کی بنیاد پر علیحدہ طور پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ یہ تجویز دی جاتی ہے کہ کیپٹل گین سے ہونے والی آمدن پر عمومی ٹیکس کی شرح کے مطابق عام ٹیکس کے نظام کے تحت ٹیکس لگایا جائے۔ اس طرح یہ بھی تجویز کیا جا رہا ہے کہ کیپٹل گین کے لیے خالی پلاٹ کی صورت میں 10 سال کے اندر فروخت اور تعمیر شدہ مکانات کی صورت میں 5 سال کے اندر فروخت کی مدت مقرر کی جائے۔ پہلے سال میں فروخت کی صورت میں عام آمدن کے مطابق ٹیکس لاگو ہوگا، سال کے بعد فروخت کی صورت میں 3/4 آمدن پر ٹیکس لیا جائے گا۔ اس وقت اگر غیر منقولہ جائیداد کا ایک خریدار جائیداد کی ڈی سی مالیت اور ایف بی آر مالیت کے مابین فرق پر 3% ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رقم کے مذکورہ فرق پر سرمایہ کاری کے ذریعے کی وضاحت کرے۔ یہ غیر ظاہر کردہ رقم کو وائٹ کرنے کا ایک مستقل طریقہ ہے جو بین الاقوامی ٹیکس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ تجویز پیش ہے کہ ایسی رقم پر 3% کی شرح پر ٹیکس واپس لے لیا جائے۔ ایف بی آر نے بڑے شہروں میں غیر منقولہ جائیداد کے ویلیویشن ٹیبل متعارف کرائے ہیں۔ بورڈ کی طرف سے مشتہر کردہ شرح اب بھی اصل مارکیٹ قیمت سے کافی کم ہے۔ اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کے لیے ایف بی آر کی شرح اصل مارکیٹ قیمت کے قریب ہو یا تقریباً 80% دی جائے۔ جیسا کہ غیر منقولہ جائیداد کی ایف بی آر مالیت میں ہونے والے اضافے سے حقیقی خریدار اور فروخت کنندہ پر ٹیکس لگانے کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ یہ تجویز ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 2% سے 1% تک کم کر دی جائے۔ اس وقت جائیداد کی خریدار پر ود ہولڈنگ ٹیکس صرف اس صورت میں لگایا جاتا ہے جب جائیداد کی مالیت 4 ملین روپے سے زائد ہو۔ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے رقم کو توڑ کر 4 ملین روپے سے کم کیا جاتا ہے جبکہ جائیداد کی اصل قیمت 4 ملین روپے سے زائد ہوتی ہے۔ اس حد کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے جائیداد کی قیمت کا لحاظ رکھے بغیر خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس لینے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ نان فائلرز کے لیے کاروبار کرنے کی زیادہ لاگت کا تصور سب سے پہلے فائنانس ایکٹ 2014 میں بھی متعارف کرایا گیا تھا اور نان فائلرز کے لیے الگ اور زیادہ شرحوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اب نان فائلرز اپنی آمدنی کے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے کا انتخاب کر سکتا ہے اور اس طرح زیادہ ٹیکس جمع کرانے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس اقدام کا مقصد فائلرز کی تعداد کو بڑھانا تھا، لیکن اس وقت کے ساتھ اس اقدام سے اضافی ریونیو بڑھانے پر توجہ منتقل ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جنہیں اپنے گوشوارے جمع کرانے کی ضرورت نہیں تھی یا جنہوں نے ابھی کاروبار شروع کیا تھا، انہیں بھی زیادہ ٹیکس جمع کرانے سے بچنے کے لیے گوشوارے جمع کرانے کی ضرورت تھی۔ اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے نان فائلرز زیادہ ٹیکس ادا کرنے اور مخصوص بے قاعدگیوں کو دور کرنے کے ذریعے کسی بھی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح انہیں نان فائلر قرار دیا جاتا ہے۔
اس کی بجائے ایک نئی اسکیم جو ایسے افراد پر توجہ مرکوز کرتی ہے جن کے نام فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست ATL میں شامل نہیں متعارف کرانے کی تجویز دی جاتی ہے۔ یہ اسکیم اس وقت زیادہ ٹیکس دینے والے نان فائلرز کے حوالے سے ایک اہم تبدیلی کی دائی ہے، جس میں فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست ATL میں شامل نہ ہونے پر نہ صرف سزا دی جاتی ہے بلکہ ایسے افراد سے گوشوارے جمع کرانے کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار بھی متعارف کرایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں 10ویں شیڈول کے عنوان سے ایک نیا شیڈول قانون متعارف کرانے کی تجویز ہے، جس میں انلینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا وضع کردہ طریقہ اختیار کرنے کی پیشکش کی جائے گی تاکہ ایسے افراد گوشوارے جمع کرائیں جو کہ آمدن تو کماتے ہیں لیکن اپنی آمدن کے گوشوارے جمع نہیں کراتے۔ موجودہ نظام کے تحت ٹرانزیکشنز میں شامل لوگوں کو اپنے اصل منافع پر ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی بجائے ترسیلات زر پر جمع کردہ یا منحا کردہ ٹیکس کو ان کی ٹیکس کی حتمی ذمہ داری سمجھا جائے گا۔ چونکہ منحا کردہ ٹیکس ہی حتمی ٹیکس ہوتا ہے، اس لیے ایسے افراد آڈٹ کی جانچ پڑتال سے محفوظ رہتے ہیں۔ فی الوقت حتمی ٹیکس کے نظام کمرشل درآمد کنندگان، برآمد کنندگان، اشیاء کے کمرشل سپلائرز، ٹھیکیدار، انعامات سے آمدن کمانے والے افراد، پیٹرولیم مصنوعات کے فروخت کنندگان، بروکریج یا کمیشن سے آمدن حاصل کرنے والے لوگ اور CNG اسٹیشنز میں کمائی کرنے والے افراد کے لیے دستیاب ہے۔ ایسے افراد کو ٹیکس کے باقاعدہ نظام میں لانے کے لیے ان ٹرانزیکشن سے جمع کردہ یا منع کردہ ٹیکس کو ایکسپورٹرز انعامات جیتنے والوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے فروخت کنندگان کے علاوہ کم از کم ٹیکس سمجھا جائے گا۔ یہ اقدام حتمی ٹیکس نظام کو مرحلہ وار نافذ کرنے کی جانب سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ ڈیویڈنڈ سے آمدن پر ٹیکس کو الگ سے شمار کیا جاتا ہے اور یہ عمومی ٹیکس نظام کے تحت آمدن کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ منافع سے آمدن کے لیے عمومی شرح 15% ہے، جسے بہت کم خیال کیا جاتا ہے کیونکہ منافع پر آمدن حاصل کرنے کے لیے اخراجات نہیں کیے جاتے۔ فی الوقت منافع پر آمدن پر بہت کم شرح سے ٹیکس لگایا جاتا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کمپنیاں پہلے ہی مکمل شرح سے ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ تاہم ایسی کمپنیاں جو مستثنیٰ یا دستیاب ٹیکس کریڈٹ اور الاؤنس کی وجہ سے ٹیکس ادا نہیں کرتی، ان کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ ایسی کمپنیوں سے حاصل کردہ منافع سے آمدن پر عمومی ٹیکس کے برعکس 25% ٹیکس لگایا جا سکے۔ امارات کی عمومی زندگی کے دورانیہ 30 سال سے زیادہ ہوتا ہے، تاہم ہر سال 10% کی شرح سے امارات کی فرسودگی کی اجازت دی جاتی ہے اور پہلے انیشل ڈپریسیشن کی 15% کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اس طرح امارت کی کل لاگت کا 25% فرسودگی کے طور پر پہلے سال کلیم دعویٰ کیا جاتا ہے، جو امارات کی اصلی اور عمومی زندگی کے مکمل طور پر برعکس ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ امارات پر انیشل ڈپریسیشن کے الاؤنس کو ختم کر دیا جائے۔ قرضے پر منافع کی آمدن پر ٹیکس۔ فی الحال قرضے پر منافع کی آمدن پر علیحدہ سے 5 سے 25 ملین اور 25 ملین سے زائد قرض پر منافع پر بالترتیب 10%، 12.5% اور 15% کی شرح پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ متعلقہ منافع پر 15%، 17.5% اور 20% کی شرح سے نظر ثانی کرنے کی تجویز ہے۔ قرض پر منافع کی کٹوتی کی شرح پر بھی نظر ثانی کر کے 10% سے 15% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ مزید برآں مذکورہ والا الگ شرحوں کو 36 ملین روپے تک قرض پر منافع پر اطلاق ہوگا اور 36 ملین روپے سے زائد قرض پر منافع کی رقم کل آمدن کا حصہ ہوگی اور عمومی شرح پر ٹیکس لگے گا۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ مینوفیکچررز اپنے ساتھیوں کو کمیشن ایجنٹس ڈیلرز مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے اصل ٹیکس ادا کرنے کی ذمہ داری سے اجتناب کرنے کے لیے زائد کمیشن کی شکل میں اپنے منافع کی رقم منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے تجویز ہے کہ سپلائرز کو کل رقم کے 0.2% سے زائد ادا کردہ کمیشن کی رقم کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ